سب سے کم بھی اگر اس سلسلے میں کچھ تبصرہ کیا جائے نا تو وہ تبصرہ ٹھیک ہی ہوگا کہ عدالت پھنس گئی ہے. حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے اور نااہلی نظر آ رہی ہے حکومت کو. سیلاب کے باعث 31 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور اسمبلی تحلیل سے پہلے بجٹ IMF معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری لازمی ہے. لیکن حکومت کو ڈر تو لگ رہا ہے. وہ کہہ رہے جی 2018 میں یہاں چھوڑ گئے. ہر پوائنٹ ایسا ہی ہے. 2018 میں یہ چیز یہاں چھوڑ کر گئے تھے, 2022 میں یہ چیز یہاں ہے. کور کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم لے, وہ کباڑہ جو ہو چکا ہے اس کو کور کرنے تھوڑا. تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکے جائیں گے. یہ الیکشن میں اتنی بری مار کھائیں گے تو 100 روپے پلس کا اضافہ کس نے کیا ہے؟ اس حکومت نے کیا ہے. الیکشن کو اگر آگے لے کر جاتے ہیں تو پاکستان کو فائنینشلی طور پر ڈیفالٹ قرار دینا ہوگا. دنیا حیران ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کیوں نہیں ہوا. جو ان کی عزت کا کباڑا ہو چکا ہے وہ عزت کا کباڑا اور ہوگا. مذاکرات میں جو 3 شرائط پاکستان تحریک انصاف نے رکھی تھی وہ آج بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو پڑھ کر سنائی. وہاں پہ اسمبلی میں ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں پارلیمان کی عزت بلی نہیں چڑھانے دیں گے, کچھ نہیں کرنے دیں گے. الیکشن آگے بھی لے جائیں تو بھی کروانے تو پڑیں گے نا. مطلب باپ کا ملک تو نہیں نا بیٹھے رہیں گے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سپریم کورٹ میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. وفاقی حکومت نے عدالت عظمیٰ سے مذاکرات کے لیے مزید وقت, جبکہ PTI نے 14 مئی کو الیکشن کے حکم پر عمل درآمد کی استدعا کی ہے. تو عدالت نے کہا کہ مناسب حکم نامہ جاری کریں گے آج کی سماعت کا. دیکھیے, سب سے کم بھی اگر اس سلسلے میں کچھ تبصرہ کیا جائے نا تو وہ تبصرہ ٹھیک ہی ہوگا کہ عدالت پھنس گئی ہے. عدالت کو فیصلہ کر دینا چاہیے. اب عدالت اگر کسی مصلحت سے یا احتراز سے کام لے رہی ہے, ریسٹرین شو کر رہی ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالت پھنس گئی ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں. اچھا, پہلے تو ایک اور ڈیٹ آئی, پھر 14 مئی پر آ گئے, اور حکومت جو ہے وہ بھاگتی رہی. اب حکومت جو ہے وہ دوبارہ ٹیکنیکلی کھیلنے کے لیے بھی آ گئی, اور حکومت نے پھر کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے اور نااہلی نظر آ رہی ہے حکومت کو. عدالت بھی پھنس گئی ہے. عدالت حکم دے دے, نااہل کر دے, اور نااہلی ہو جائے. یہ جو ہے نا کہ نااہلی نہیں ہوگی نہیں, یہ جو ہے نا کہ عدالت نااہل کر دے گی, عمل درآمد نہیں ہوگا, نااہلی نہیں ہوگی, نہیں کریں گے. اور حامد میر صاحب بتا رہے ہیں کہ پھر حکومت نے کہا ہے کہ ہم پھر بندوبست کریں گے. یہ ہو گیا تو اس کے بعد کوئی وزیر اعظم نہیں جائے گا, پھر ہم بندوبست کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت دور کی بات ہے, لیکن حکومت کو ڈر تو لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور عدالت اس وقت میری رائے میں کہ اس وقت حکم دے کر جو ہے کہ 14 کو الیکشن کرائیں. اب پھنس گئی عدالت. عدالت کو عمل درآمد کروانا ہوگا. 14 کو نہیں ہوتے تو عدالت دوبارہ کچھ مہلت دے اور الیکشن کروائے. یہی رہ گیا ہے اب, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ یہ مذاکرات کے نتیجے میں ہماری بات نہیں مان رہے. آپ نے کہا تھا, ہم نے مذاکرات کر لیا, اور عدالت کا کوئی آرڈر نہیں تھا. عدالت نے کہا تھا کر لیے جائیں تو بہتر ہے. اچھا, جن سے مذاکرات کر رہے ہیں ان سے بھی تو پوچھ لیں کہ وہ بھی راضی ہیں مذاکرات کے لیے. نہیں, دیکھیے, حکومت کی اگر بات کریں نا تو حکومت پھر وہی حرکتیں کر رہی ہے کہ ہمیں ٹائم دے دیں, ہمیں وقت دے دیں. آج جو جواب جمع کرایا ہے اور آج کروایا جواب, اس جواب میں حکومت نے پھر کہا ہے کہ بریک تھرو ہوا ہے. اچھا, نہیں ہوا ہے, لیکن حکومت نے کہا ہے کہ بریک تھرو ہوا ہے, ٹائم دے دیں, مذاکرات کریں گے. اب ٹائم دے دیں تو آپ تو جو ڈیمانڈز ہیں اور جو آئینی پوزیشن ہے, ایک تو آئینی پوزیشن کو مانیں گے تو آگے بڑھے گی نا بات. آپ پنجاب کی آئینی پوزیشن کو مان نہیں رہے. جب نہیں مان رہے تو پھر کیا کریں گے؟ عدالت میں جو چیزیں ہوئی ہیں آج, آپ فاروق چنائک صاحب وہ باقی رکھیں گے سامنے تو نظر آئے گا کہ حکومت خود بھی اس وقت باقاعدہ شکنجے میں. آج جب سماعت شروع ہوئی تو فاروق چنائک نے اتحادی حکومت کا جو جواب ہے وہ عدالت کو پڑھ کر سنایا, جس میں انہوں نے کہا کہ قرضوں میں 78%, سرکولر ڈیٹ میں 125% اضافہ ہو چکا ہے. سیلاب کے باعث 31 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, اور اسمبلی تحلیل سے پہلے بجٹ, IMF معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری لازمی ہے. اچھا, ان کو پتہ نظر کیا ہے, تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکے جائیں گے. یہ الیکشن میں اتنی بری مار کھائیں گے کہ یہ درج ہوگا کہ سب کے سب ایک جماعت سے مار کھا کے اتنا بری طرح سے پس گئے کہ کباڑا ہو گیا ان سب کا. یہ ان کو نظر آ رہا ہے, اس لیے یہ کر رہے ہیں.
یہ جو عدالت میں آج اسحاق ڈار صاحب کے صرف اسحاق ڈار کے دستخط سے جواب جمع ہوا ہے، اور اس کو یہ آپ جو بتا رہے ہیں اس میں ڈنڈی کیا ماری ہے انہوں نے کہا ہے یہ جو وہ اسحاق ڈار صاحب کی تقریر تھی نا سینٹ میں، یہ اس تقریر کا لب لباب ہے. وہ کہہ رہے جی 2018 میں یہاں چھوڑ کے، ہر پوائنٹ ایسے ہی ہے، 2018 میں یہ چیز یہاں چھوڑ کر گئے تھے، 2022 میں یہ چیز یہاں ہے، 2018 میں قرضے یہاں چھوڑ کر گئے تھے، قرضے یہاں ہیں، 2018 میں خسارہ یہاں چھوڑ کر گئے تھے، خسارہ یہاں ہے، اور پھر سیلاب بھی آ گیا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ آئے کس لیے تھے؟ آئے تھے کہ نیازی نے معیشت تباہ کر دی، ہم ٹھیک کرنے آئے. اب ان سے عدالت اگر حساب مانگ لے، کیونکہ سیاسی باتیں نا، عدالت نے کہا ہم سیاسی باتوں میں نہیں پڑھتے، ہمیں آئین پر رہنا ہے، یہ سیاسی باتیں. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت 14 مئی کا جو حکم نامہ ہے اس کو لے کر نہیں بیٹھ رہے گی، وہ عدالت جاری کرے گی. بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ سیاسی باتیں، یہ باتیں کیا ہوئی، اسحاق ڈار نے اسمبلی میں بھی کی تھی، یہی باتیں انہوں نے لکھ کر دے دی ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو یہ بتایا ہے. پی ٹی آئی نے اس سے ایگری کیا، یہ تھوڑی لکھا ہے، اور نہ یہ ایسا ہوا ہے. اب یہ 2022 سے آ گیا جن 2023 آج تک، تو کیا ہوا؟ ڈالر کہاں پر تھا جب تحریک عدم اعتماد آئی تو 178 پہ، جب عمران خان کی حکومت گئی تو 182-83 پہ. آج کہاں پر ہے؟ آج تو 283-84 پر ہے. تو 100 روپے پلس کا اضافہ کس نے کیا ہے؟ اس حکومت نے کیا ہے. اس کے نتیجے میں قرضوں میں جو اضافہ ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ اس حکومت نے کیا ہے. مہنگائی میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ اس حکومت نے. پیٹرول دیکھ لیں آپ، پیٹرول، اور انہوں نے کہا تھا 150 کا پیٹرول، 137 کا پیٹرول کون لے گا، یہ لوگ کہہ رہے تھے. جی اب پیٹرول کہاں پر پہنچ گیا؟ 282 روپے اس حکومت نے کیا ہے. جی تو ہمارے ہاں بڑا صاحب کہتا ہے دنیا حیران ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کیوں نہیں ہوا. آسان جواب ہے، آپ کہیں گے جی ہمارے گھر میں کل بھی 100 روپے تھے، آج بھی 100 روپے ہیں، دیکھیں جی کچھ نہیں بگڑا. آپ نے کھانا بند کر دیا ہے، آپ نے خریداری بند کر دی ہے، تو آپ کے 100 روپے تو آپ کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں. یہ جو فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، کارخانے بند ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ بتائیں نا آپ نے پورٹس پہ پڑا ہوا مال خراب کر دیا ہے. بتائیں آپ کے یہاں جو پیاز پڑی ہوئی تھی اس میں جڑیں نکل آئیں، وہاں پہ وہ بوریوں میں پڑی ہوئی پیاز نہیں کھلی، آپ نے سب خراب کر دیا. تو آپ کہتے ہیں تو جہاز میں تھا، اتنے 1000 فٹ کی بلندی پہ سسٹم نے کام کرنا شروع کر دیا. زمین پہ اترے حضور، اور اتر بھی آئے. اب آپ اتریں، دیکھیں کہ کیا حال ہوا ہے. اب کہاں سسٹم جو کام کر رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے کام کر رہا تھا، آپ آ گئے، چلے جائیں خدا کے لیے، واپس جہاز میں بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے واپس سسٹم کام کرنا شروع کر دے. تو اس حکومت نے کباڑا کیا، یہ نہیں لکھ کے دیا انہوں نے عدالت کو. اب عدالت میں جو باتیں کر رہے ہیں پھر کیا نہیں، بریک تھرو ہوا ہے، مذاکرات کریں گے، پیش رفت ہوئی ہے. تو کوئی پیش رفت وغیرہ نہیں ہوئی. میاں نواز شریف اور ان کے ساتھ فضل الرحمان یہ دونوں اڑے ہوئے کہ نہیں کرنے مذاکرات. نتیجہ کیا ہوگا؟ ملک میں سیاسی بحران، آئینی بحران. دیکھیے شہباز شریف نااہل ہو جائیں گے. ان کی تیاری پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی تیاری اگر ٹھیک ہے، ایک جائے گا، اگلا وزیر اعظم آ جائے گا ان ہاؤس، فرض کر لیجیے بلاول آ جائے گا، اگلا وزیر اعظم نااہل ہو جائے گا، اگلا آ جائے گا لیکن عمل درآمد نہیں کریں گے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ ٹھیک ہے 3 وزیر اعظم نکالتے ہیں، 4 وزیر اعظم نکالتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے 10-10 15-15 دن کی کارروائی اور اس کے بعد نکالنا رکھ دیں. کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ انارکی کے علاوہ یار ایک اور چیز دیکھیں، آپ بحیثیت ووٹر اور پاکستانی اس صورتحال میں یہ حکومت جو آپ کو یہاں تک لے آئی ہے، ایک عام آدمی وہ ووٹ دے گا ان کو اور بگڑے گی. بالکل نہیں. جو ان کی عزت کا کباڑا ہو چکا ہے وہ عزت کا کباڑا اور ہوگا، بگڑتا چلا جائے گا. کور کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم لیں، وہ کباڑا جو ہو چکا ہے اس کو کور کر لیں تھوڑا. اس احسن اقبال صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ڈالر بھی نہیں ہیں، آپ کو اس وقت اپنی فیکٹریز چلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا آپ کے پاس. تو آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں. الیکشن کو اگر آگے لے کر جاتے ہیں تو پاکستان کو فائنینشلی طور پر ڈیفالٹ قرار دینا ہوگا. دیکھیے ہم ایمرجنسی اگر دیکھیے نا، فائنینشیل ایمرجنسی بعد 6 مہینے کا پروویژن ہے. اس پروویژن کے لیے آپ یہ بتائیں گے کہ جی اتنے حالات خراب ہو گئے، ہم ڈیفالٹ کر گئے، تو پھر لے کر جائیں گے نا آپ آگے. وہ بھی 6 مہینے کا پروویژن ہے، کیا کر لیں گے اس سے آگے؟ کچھ بھی نہیں. پھر مار پڑے گی. اصل میں حکومت پھنسی ہوئی ہے، نا اہلی نظر آ رہی تو عدالت سے پھر کہتے ہیں مہلت دیتے ہیں، بات کر لیں گے. وہاں پہ اسمبلی میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں پارلیمان کی عزت بلی نہیں چڑھانے دیں گے، کچھ نہیں کرنے دیں گے، یا آپ سے کارروائی کا ریکارڈ مانگتے ہیں، آپ ان سے کارروائی کا ریکارڈ منگائیں، پارلیمنٹ کی عزت ہوگی. عدالت جاتے ہیں پھر ہاتھ مان کے کھڑے ہوتے ہیں.
اچھا، مذاکرات میں جو 3 شرائط پاکستان تحریک انصاف نے رکھی تھی وہ آج بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو پڑھ کر سنائی. اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ اسمبلیاں 14 مئی سے پہلے تحلیل کر دی جائیں اور جولائی کے دوسرے ہفتے میں انتخابات کروائے جائیں. اور تیسری شرط بڑی جائز ہے کہ انتخابات میں جو تاخیر ہوئی ہے اسے آئینی ترمیم کے ذریعے قانونی شکل دی جائے، لیگل کور دیا جائے. یہ دیکھیے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے نا، اور اسی کا پاکستان تحریک انصاف کو ایج ہے. جی، انہوں نے اپنی تیاری کی تھی، ہوم ورک کیا تھا کہ ہم ان 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے تو مجبور کر دیں گے ہم کہ آپ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کرائیں. اور انہوں نے کیا کیا تھا، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، حکومت وغیرہ سب آگے بڑھ گئے تھے کہ نہیں کرنے دیں گے. پھر کیا ہوا، کر لیں تو یہ ناکام ہو گئے. اب یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، اس کا فائدہ ہے پی ٹی آئی کو. الیکشن آگے بھی لے جائیں تو بھی کروانے تو پڑیں گے نا، مطلب باپ کا ملک تو نہیں نا بیٹھے رہیں گے، تو پھر کروانے پڑیں گے، پھر مار پڑے گی. سب کو خوف ہے کہ عمران خان آ کے کیا کرے گا، صرف حکومت کو نہیں، سب کو خوف ہے، سب کو. تو پھر اس خوف کے نتیجے میں جو ہے وہ رستہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. بہت شکریہ ناظرین. طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.